بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو بے میں اپنے قواعد و انشاء کے مضمون نمبر 12 تعلیم نسواں اور ملکی ترقی کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ نسواں کا لفظ نساء کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی عورت کے ہیں۔ لغوی معنی یعنی کہ جب آپ ڈکشنری میں اس کا معنی تلاش کریں گے تو آپ کو معنی ملیں گے عورت۔ چنانچہ تعلیم نسواں کے معنی عورتوں کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی سی محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ گویا یہ کائنات عورت کے وجود، عورت کے دم کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ بقول علامہ اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی، ساری دلکشی اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے، عورت کے دم سے ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا۔ لیکن اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ عورت کو حقارت یعنی نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ اہل یونان اسے سانپ سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ کسی نے اس کو جھوٹ کی بیٹی اور امن کی دشمن کہا۔ بیٹے کی ولادت پر باپ کا ماتھا مسرت سے دمک اٹھتا تھا، یعنی کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی ولادت پر بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ بیٹی کی ولادت پیدائش پر باپ کے چہرے پر مایوسی، نا امیدی چھا جاتی۔ جاہل باپ اپنی لگتے جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہی ظالم ہاتھوں سے زمین کے گڑھے میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یعنی کہ اسلام کی آمد سے قبل جو ہے، آغاز اسلام سے قبل جو ہے، بعض قبائل میں یہ کام تھا کہ وہ لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہر قبیلہ نہیں، ورنہ آج عورت کا وجود ہی نہ ہوتا، بلکہ کچھ قبائل ایسے تھے، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے کہ یہ ان کے لیے شرمساری کا، ان کے سر جھکانے کا باعث بنیں گی۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ، ایک بلند مقام عطا فرمایا، عورت کے تقدس کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کے مقام کو بحال کیا۔ ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں، صورت میں، شکل میں اس کے حقوق مقرر کیے۔ بیٹی کو رحمت قرار دیا، وراثت یعنی جائیداد اور ترکے میں عورت کا حصہ مقرر کیا۔ بنیادی طور پر عورت کو یا بچی کو مار دینے کی پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ جائیداد میں اور وراثت میں جو حصہ ہوگا اور وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، جب اس کی شادی، اس کا نکاح کہیں اور ہوگا، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، تو وہ جائیداد، وہ جو حصہ ہے وہ بیٹی کے ساتھ ہی دوسری جگہ چلا جائے گا۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر پہلے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کچھ قبائل کے کچھ لوگ۔ اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں یعنی پیدا ہونے میں، بننے کے مراحل میں مرد و زن، مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کا بنانے والا ایک ہے، ایک ہی مٹی سے تخلیق ہوئے ہیں۔ تو تخلیق میں جو ہے وہ دونوں جو ہیں پروردگار کی جو مخلوق ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح گاڑی پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح مرد اور عورت دونوں ایسے ستون ہیں، ایسے پلر ہیں جن کے باہمی آپس کے تعاون کے بغیر عمارت کا کھڑا ہونا ممکن نہیں۔ خالق ارض و سما یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جوڑے کی شکل میں اس لیے فرمائی کہ دونوں مل کر زندگی کا نظام چلائیں۔ مرد اور عورت دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ مقرر ہیں۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم ایک انمول سرمایہ ہے، ایک قیمتی دولت ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ، انداز، طریقہ سکھاتا ہے۔ انسان نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، علم ہی کے ذریعے کر سکتا ہے فرق۔ علم کی بدولت ہی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہوئی۔ علم کے بغیر انسان زندگی صحیح طور پر نہیں گزار سکتا، یعنی کہ جہالت کی زندگی جو ہے وہ بیکار زندگی ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہے، اس پر عمل بھی ہے، تو لازمی طور پر صحیح جو ہے زندگی وہی شخص گزار رہا ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ علم حاصل کرنا جیسے مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، تو اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض احسن طریقے سے
اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں، آغاز اسلام میں، یعنی کہ جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کو بھی تعلیم میں اور اسلام کی تربیت میں شریک کیا گیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب دیکھیں یہاں حدیث میں ہے کلو مسلمن، یعنی کہ ہر مسلمان پر، لیکن یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے مرد اور عورت، یعنی مسلمون اور مسلماتن نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بریکٹ میں جو یہ الفاظ کا مرکب ہے، یہ لفظ یا الفاظ معترضہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وضاحت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے یہاں کی بات کی وضاحت ادھر کرنی ہو، مزید جو کھول کر بیان کرنا ہو کہ ہر مسلمان میں صرف مرد شامل نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں، تو یہ وضاحتی الفاظ، جو وضاحتی جملہ ہوتا ہے جو قوسین کے درمیان لکھا جاتا ہے، وہ جملہ معترضہ یا الفاظ معترضہ یا لفظ معترضہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کو جملے سے نکال دیا جائے تو بھی ترجمے میں یا عبارت کی جو شکل و صورت ہے، قواعد میں جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ یعنی کہ اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو بھی حدیث کی بات پوری ہے۔ یہ صرف لوگوں کو وضاحت دینے کے لیے مسلمان میں مرد اور عورت بھی شامل ہیں، تو اسی لیے یہاں پر اسے جملہ معترضہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنے کہ جب بھی قوسین میں الفاظ کوئی ایسے ہیں جو وضاحت کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور جن کو نکال دینے سے عبارت میں فرق نہ پڑ رہا ہو، تو وہ الفاظ معترضہ یا جملہ معترضہ کہلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام اور بندوبست فرمایا کرتے تھے، وہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی پاک ازواج جو ہیں، جو پاک بیویاں ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتی تھیں، دین کی تعلیم حاصل کرتی تھیں اور پھر دوسری مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سکھلاتی تھیں، اور اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک بھی باقاعدہ پہنچتی رہی۔ یعنی کہ جہاں پر عورتیں مساجد میں نہیں آ سکتی تھیں، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات سے فیضیاب نہیں ہو پاتی تھیں، تو وہ جو ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس جاتی تھیں اور ان سے جو کچھ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم پہنچائی ہوتی تھی مردوں تک اور اپنے ازواج تک، وہ جو ہے ان تک عورتوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح سے دین کی تعلیم جو ہے وہ آگے عورتوں کے ذریعے بھی بڑھتی رہی۔ علم کی بدولت عورتوں نے اسلامی تاریخ میں، اسلامی دنیا میں وہ ترقیاں حاصل کی ہیں، وہ بلندیاں حاصل کی ہیں اور وہ روحانیت کے اس درجے، اس مقام تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے جس درجے تک آج تک اس زمانے میں ہزاروں مرد نہیں پہنچ پائے۔ عورت اپنی زندگی میں 3 روپ میں، 3 انداز میں، 3 شکلوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے: بیوی، بیٹی اور ماں۔ یہ تینوں کردار کسی گھرانے کے لیے روشنی کا مینار تصور کیے جاتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ عورت ان تینوں کرداروں میں مثالی روپ کی حامل ہو، مثالی روپ رکھتی ہو۔ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ ماں باپ کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی تربیت کر پائے گی۔ بڑی بیٹی ہوتی ہے یا بڑی اولاد ہوتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے ہم ایک مثالی نمونہ جو ہے وہ اپنی باقی اولاد کے لیے بنائیں تاکہ باقی بچے جو ہیں اس بڑے بچے سے جو ہے سارا کچھ سیکھیں۔ تو اگر بیٹی ہوگی پہلی اور تعلیم یافتہ ہوگی تو لازمی طور پر وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی اسی ممتا اور شفقت سے تربیت کرے گی جس ممتا اور شفقت سے ماں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے۔ پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسرال کو امن و سکون کا گہوارہ اور مرکز بنا سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ، ایک پڑھی لکھی بیوی کو اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر خاوند کا، اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی سلیقہ شاء، سلیقہ مند خاتون اپنے خاوند اور دوسرے اہل خانہ گھر کے افراد کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ مطمئن اور خوش رکھے گی، جبکہ ایک جاہل، ایک غیر تعلیم یافتہ عورت یا ایک ناسمجھ عورت گھر کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تعلیم یافتہ بیوی گھر کے حالات ناسازگار ہونے کی صورت میں، بگڑنے کی صورت میں، یعنی کہ معاشی حالات اگر خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی صورت میں خاوند کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، خاوند کی مدد کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ہاتھ بٹانا جو ہے اس کا مطلب یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا، ساتھ دینا۔ خاوند یا بچوں کی بیماری کی صورت میں وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے۔
پڑھی لکھی بیوی حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہے۔ حفظان صحت کے اصول یعنی کہ صحت کو قائم رکھنے کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے جو بھی اصول اور قوانین جو ہے سائنس نے بتائی ہیں اور اسلام نے بتائے ہیں، ان سب سے واقف ہوگی تو لازمی طور پر وہ گھر والوں کا اچھی طرح سے خیال رکھ سکے گی۔ جب عورت ماں کا روپ دھارتی ہے، اختیار کرتی ہے، تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا سکتی ہے۔ یعنی کہ جب ماں بنتی ہے، دیکھیں اس میں الگ الگ کردار بتائے ہیں کہ بیٹی ہو تو کیا کردار ہوگا، بیوی ہے تو کیا کردار ہوگا، اور جب وہ ماں بنے گی تو اس کا کیا کردار ہوگا، تو اسے مہذب اور شائستہ بنا سکتی ہے۔ مہذب یعنی کہ تہذیب یافتہ، تمیزدار، اور شائستہ کا مطلب بھی مہذب و تہذیب یافتہ کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یعنی کہ بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ پہلے اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ اس درسگاہ سے بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے آئندہ آنے والی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مغربی مفکرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ یعنی کہ عورت ہی ہے جو اپنے سارے بچوں کو، ایک ہیں دو ہیں جتنے بھی بچے ہیں ان سب کی تربیت کرتی ہے، تو ایک خاندان کی وہ پرورش کرتی ہے اور ایک خاندان کو تعلیم یافتہ بناتی ہے۔ جو ماں کی جو عادات ہوں گی، جو ماں کا اخلاق ہوگا، جو ماں کا رویہ ہوگا، وہی بچے جو ہیں وہ اختیار کریں گے، کیونکہ بچہ تو صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، اس پر آپ جو کچھ لکھیں گے وہ اسی کو ریپرزینٹ کرے گا۔ تو ماں اگر اچھے اخلاق سکھائے گی، تہذیب سکھائے گی، شائستگی سکھائے گی، تو لازمی طور پر بچے اسی کی ذات کا مظہر اور عکاس ہوں گے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ ماں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ماں کے اوپر لگتی ہے کہ ماں اس صورت میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جب پہلے خود اس کی تربیت ہوئی ہو۔ مطلب یہ ایک سلسلہ ہے کہ ماں کی تربیت اچھی ہو، اس کے آگے اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی، مطلب یہ ایک سلسلہ ہے، تبھی کہا ہے کہ خاندان کی اور نسلوں کی جو ہے تعلیم کی اور نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار جو ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ تربیت کا ایک طریقہ ہے اسلامی اور دوسرا غیر اسلامی۔ غیر اسلامی طریقے سے کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی انسانی سیرت عمدہ نہیں بن سکتی، بہترین نہیں بن سکتی۔ یعنی کہ انسانی سیرت، انسانی کردار کے بہترین عمدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی جو ہے وہ تصورات کی حامل ہو۔ اگر ماں اسلامی ذہن کی حامل ہوگی، اسلامی ذہن رکھتی ہوگی، تو لا محالہ بے شک جو اولاد بھی جو ہے اس پہ اس کے اثرات پڑیں گے، اولاد بھی جو وہ اسلام کی طرف راغب ہوگی، اسلام سے اور پروردگار سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت رکھے گی جس طرح سے ماں رکھتی ہوگی۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں، تاریخ پر غور و فکر کریں، تاریخ پر نظر ڈالیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب قافلے کے ساتھ سفر پر جانے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی ہیں۔ اس سچ بولنے پر سب ڈاکو متاثر ہوئے اور تائب ہو کر جو ہے وہ تائب ہو گئے، یعنی کہ توبہ کر لی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ رہزنی کا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور تقریباً ہر جماعت کے نصاب میں لازمی طور پر گرامر میں، کہانی کی صورت میں سچ کی برکت یا سانچ کو آنچ نہیں کے عنوان سے لازمی طور پر یہ کہانی جو ہے وہ چھاپی جاتی ہے، شائع کی جاتی ہے، شامل کی جاتی ہے نصابات میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہے، ماں کا بڑا حصہ ہے، بڑا کردار ہے ماں کا اولاد کی تربیت میں۔ اگر ماں تعلیم یافتہ، نیک سیرت اور سلیقہ شعار ہے، سلیقہ مند ہے، تو اس کی اولاد بھی انہی اوصاف سے، انہی خوبیوں سے آراستہ ہوگی، اس کی اولاد بھی یہی خوبیاں رکھتی ہوگی اور ان کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا، یعنی روشن ہوگا اور چمکدار ہوگا۔ پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ماں کی گود میں پرورش پائے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف ملک کے مہذب شہری بنیں گے اور اپنی اچھی عادات و اطوار سے دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہوں گے، تربیت یافتہ لوگ ہوں گے، مہذب لوگ ہوں گے، تو ان میں بیٹھ کے جو دوسرا کوئی شخص بیٹھے گا یا ہم آپ جیسے اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے کسی بھی لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، تو ہم اچھے لوگوں والے اخلاق والے لوگوں میں بیٹھیں گے، مہذب لوگوں میں بیٹھیں گے، تو لازمی طور پر وہ خوبیاں بھی ہمارے اندر آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے جو اچھا شخص ہوتا ہے، باکردار ہوگا، وہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں تو آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اپنے جیسا بنا لیں گے۔
لیکن اس کے برعکس اگر ماں ان پڑھ، جاہل اور پھوہڑ ہے، بد سلیقہ ہے، غیر سلیقہ شعار ہے، تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کی عادات و اطوار کو سنوار سکے گی، درست کر سکے گی، بہتر بنا سکے گی۔ ثابت ہوا کہ عورتوں کی تعلیم اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ درجے پر نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گو مردوں کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، پڑ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ یعنی کہ مردوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت مردوں کی بھی ضروری ہے، لیکن اگر خاتون ہے، وہی خاتون جو اس مرد کی تربیت کر رہی ہیں، اگر وہ پڑھ لکھ جائے، وہ سلیقہ مند ہو، مہذب ہوگا، تو ظاہر سے ہوگی تو لازمی طور پر اس کی پرورش پائے ہوئے جو مرد حضرات ہوں گے، جو اس کے آگے اولاد ہے، آگے جو بھی نسلیں ہیں، وہ بھی مہذب، تعلیم یافتہ اور سلیقہ مند ہوں گے، سلیقہ شعار ہوں گے۔ تو ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم اور ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی نسلوں کی تعلیم ہے۔ اسلام نے عورت کا حقیقی مقام واضح کیا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھنا پڑے، باہر نکلنا پڑے، تو وہ ایسا کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر قدم نکال سکتی ہے۔ اب یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو، پڑھی لکھی ہو۔ ان پڑھ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے بہترین اور معزز باعزت پیشہ گرلز اسکولوں میں، یعنی لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کو پڑھانا ہے۔ اس طرح معاشی یعنی مالی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور خدمت خلق بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ 1 گھنٹے میں 50 لڑکیوں کو تعلیم دے گی تو اس قوم کی 50 بیٹیاں علم کے نور سے منور ہوں گی، روشن ہوں گی، علم کی روشنی پائیں گی، جو آئندہ یعنی آنے والے نسل کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں گی، بشرط یہ کہ پروفیسر یا لیڈی ٹیچر صحیح تعلیم دے، یعنی کو پڑھانے والی عورت بھی ان کو صحیح طرح سے تعلیم یافتہ کرے۔ اس کے علاوہ نسوانی امراض یعنی کہ عورتوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورتیں آسانی سے یعنی کہ بآسانی اور تفصیل سے اپنے امراض بیان کر سکتی ہیں، جن کو مردوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوط ہسپتالوں میں، مخلوط یعنی کہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں، مردانہ وارڈ کے لیے وارڈ بوائے اور زنانہ وارڈ میں نرسوں کا تعین تقرر ضروری ہے۔ ہماری نامور مشہور مسلم خواتین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے دوران جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ ان ملازمتوں کے لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن یہ تعلیم شریعت کی یعنی کہ اسلامی تعلیمات کی حدود کے اندر رہ کر ہو اور مخلوط تعلیم نہ ہو۔ حکومت عورتوں کے لیے الگ تعلیم کا بندوبست کرے، مکمل پردے کا انتظام ہو۔ اگر شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھا جائے، پابندیوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو وہ عورت بجائے معاشرے کے ترقی کے تنزلی کا باعث بنے گی اور بے حیائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، ایسی باتیں پھیلیں گی کہ جو معاشرے کے امن و سکون کو تباہ کر دیں گی۔ عورت کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹریوں میں ملازمت کی نوکری کرے۔ مرد اور عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کا بنیادی مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کرنا اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ گھریلو زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کر سکے، قائم کر سکے۔ تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ شمع محفل۔ اب ہماری بچیوں کو مغرب کی تہذیب کے بجائے اسلامی روایات کو اپنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلیم سے عورتیں اپنے مقاصد ہی سے دور ہو جائیں اور مغرب کی تقلید اور پیروی شروع کر دیں۔ بقول شاعر، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا علم جو انسان کی ڈگنیٹی اور اس کے تقدس کو پامال کر دے، وہ ایسا علم جو ہے وہ جلا نہیں بخشتا، زندگی نہیں بخشتا، بلکہ اہل نظر کے نزدیک جو ہے وہ موت کا باعث ہے۔ کیونکہ اگر ایک معاشرے میں کسی عورت کا کردار خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے جو ہے خرابیاں لے کر آتی ہے۔ اخلاق خراب ہے تو بہت سارے لوگوں کا اخلاق جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی بنیادی طور پر اس شعر کا مقصد ہے۔ تعلیم نسواں سے متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے۔ سونا، چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں، بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے کہ بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ بابل یعنی باپ۔ عورتوں کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے۔
تاکہ ان کی صحیح تربیت اور ان میں صحیح شعور بیدار ہو، عقل بیدار ہو، ان کی صلاحیتیں بھی ابھر سکیں، سامنے آ سکیں، نمایاں ہو سکیں اور قوم کو ان سے فائدہ ہو۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ حکومت جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندوبست کرے، پردے کا مکمل انتظام ہو، اور اسلام نے ہمیں جیسی تعلیم دی ہے ویسے ہی ان پر اثرات مرتب ہوں۔ طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون نمبر 12، تعلیم نسواں اور ملک کی ترقی۔ اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس مضمون کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس میں جتنے اشعار ہیں، اقوال ہیں، احادیث وغیرہ ہیں، کوشش کریں کہ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں یا پوائنٹر کے ساتھ لکھیں تاکہ ذرا اچھا تاثر پڑے۔ جو خاص الفاظ ہیں ان کو بھی آپ کسی بھی مضمون میں جو ہے وہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں۔ کوئی تاریخ ہے، کوئی اہم پوائنٹ، ایسا لفظ جو آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، اس کو مارکر سے یا پوائنٹر سے لکھا جانا چاہیے، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسے الفاظ نہیں کہ کیونکہ اس لیے، اس طرح کے الفاظ نہیں آپ نے مارکر سے لکھنے۔ کوئی ایسے الفاظ جو واقعی میں خاص اہمیت کے مضمون میں حامل ہوں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔